إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد مسنون درود و سلام کے بعد میں ابتدائی مرحلہ میں اپنے برادر اکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن اثری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر ان کی پوری ٹیم کو اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ابتدائی طور پر انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے لیے یہاں مجتمع ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول سے کرنا چاہوں گا، جس کا تذکرہ سید الفقہاء والمحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے کتاب العلم میں کیا۔ وہ فرماتے ہیں اگر میری گردن پہ تلوار رکھ دی جائے اور پھر مجھے یقین ہو جائے اب اس کے چلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں پوری کوشش کروں گا اس تلوار کے چلنے سے پہلے پہلے اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث ضرور بیان کر دوں جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب مسلمانوں میں سے ہر شخص، چاہے کوئی بچہ تھا، چاہے کوئی جوان تھا، چاہے کوئی بوڑھا تھا، یا اس کا تعلق
مسلمان عورتوں سے تھا، ہر ایک کے دل کے اندر اللہ کے دین کے بارے میں بڑی تڑپ موجود تھی۔ اس دین حنیف کی خاطر وہ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ گون ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ رجل صالح، ایک روایت میں یوں فرمایا عبداللہ رجل رشید، اور بعض حدیثوں کے لفظ ہے عبداللہ رجل متبع۔ عبداللہ بن عمر بڑے متقی انسان ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کے انتہائی تابع دار انسان۔ آپ کے دل میں پیغمبر کی حدیثوں کے بارے میں تڑپ بھی تھی، جذبہ بھی تھا، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بارے میں بڑی غیرت بھی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے بلال سے فرمایا اذا استأذنت احدکم امرأتہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اگر تم میں سے کوئی شخص اس سے اس کی بیوی اللہ کے گھر میں نماز کے لیے اجازت طلب کرے، اسے ضرور اجازت دینی چاہیے۔ بیٹے اب بلال نے کہا یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، بے شمار فتنے موجود ہیں، ہم اپنی عورتوں کو کیسے اجازت دیتے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے اپنے بیٹے کو بڑا ڈانٹا، انتہائی تلخ لہجے کے اندر گفتگو فرمائی، اور حتیٰ کہ آخر میں ارشاد فرمایا لا اکلمک ابدا، اے بیٹا بلال، میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی خاطر ساری زندگی تجھ سے کلام کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ حالانکہ باپ بیٹے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، باپ کا اپنے بیٹے کو چھوڑ دینا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ آج آپ اپنے اندر دیکھیں، اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اور بیٹا اگرچہ نافرمانی کا اظہار کرتا ہے، اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی باپ ایک منٹ کے لیے اپنے بیٹے کو دور کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کیسے وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بارے میں کس قدر والہانہ محبت اور عقیدت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی غیرت تھی، ایک حدیث کی خاطر ساری زندگی اپنے بیٹے سے کلام کرنا گوارا نہ کی۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی صحابی سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا مکان بیچنا چاہا، آپ کے ہمسائے حضرت سعد موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ یہ مکان کیسے فروخت کریں گے؟ آپ نے اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسی، اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا سعد، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے
الجار احق بثقب، تمہارا پڑوسی، تمہارا ہمسایہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ میں آج یہ مکان بیچنے لگا ہوں، اگر آپ چاہیں تو خرید لیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو رافع کتنی قیمت میں فروخت کرو گے؟ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعد یہ 400 درہم جو ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ 400 درہم دوں گا، لیکن یہ قسطوں کی صورت میں ہے، میرے پاس نقد موجود نہیں ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو رافع میں آپ کو 500 درہم دیتا ہوں، 100 درہم زائد بھی دوں گا اور نقد بھی دوں گا، ادھار بھی نہیں ہے، قسطوں میں بھی نہیں ہے، آپ یہ مکان مجھے دے دیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سعد اگرچہ مجھے 100 درہم کا نقصان ہو رہا ہے، یہ شخص 100 درہم زائد بھی دے رہا ہے، نقد بھی دے رہا ہے، تو 100 درہم کم بھی دے رہا ہے اور ادھار بھی ہے، قسطوں میں بھی ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہ ہوتی میں یہ مکان 100 زائد درہم کے بدلے بیچ دیتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، الجار احق، پڑوسی تمہارا زیادہ حقدار ہے، میں یہ 100 درہم جو ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہ قربان کر دوں۔ آئیے مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرنی چاہیے، یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، لیکن ابھی اللہ کے دین کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کے میدان کی کوئی فکر ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ آئیے وہ لوگ جن کو اللہ کے پیغمبر نے لسان نبوت سے جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود بھی ساری زندگی پریشان رہتے تھے۔ آئیے ان کی تربیت کیسی تھی، وہ اپنی اولاد کی، اپنی رعایا کی کیسے اصلاح کیا کرتے تھے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابھی میری عمر صرف 4 سال تھی جبکہ میرے باپ مجھے اللہ کے گھر میں لاتے، میں کبھی 1 سجدہ کرتا، کبھی 2 سجدے کرتا، کبھی 1 رکعت پڑھتا، کبھی 1 رکوع کرتا تھا، لیکن میرے باپ مجھے اللہ کے گھر میں روزانہ لاتے، 5 وقت کے لیے لاتے، تاکہ مستقبل میں اس کی ایک اساس بن جائے، بنیاد بن جائے اور ایک تربیت ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تو اپنی چھوٹی چھوٹی اولادوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے گھروں میں لاتے تاکہ اللہ کا دین سیکھیں، دین کے بارے میں تڑپ پیدا ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے بارے میں غیرت پیدا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن عورتیں آئیں اور آ کر عرض کی، اللہ کے حبیب ہمارے مرد جو ہیں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، سفر کے اندر، حضر کے اندر، لیل و نہار ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی زبان نبوت سے اللہ کا دین سیکھتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ معاملات ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا آپ ہفتے کے اندر 1 دن مقرر کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے دین کے بارے میں آپ سے استفادہ کر سکیں۔ نبی علیہ السلام نے جمعرات کا دن مقرر کیا، آپ عورتوں کو ہر جمعرات واعظ نصیحت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو عورتوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ اس دور میں عورتوں کے اندر جذبہ تھا، بڑی تڑپ موجود تھی،
آج نوجوانوں کو فکر ہے، نہ بوڑھوں کو فکر ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر گزار کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قیامت کے دن اگر اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کرے گا، لا یکبر، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20-30 سال نہیں، بلکہ 60 سال کی عمر گزری، بتلا تو کیا کرتا رہا؟ دین کے بارے میں اتنی غفلت کیوں کی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج کتنے لوگ ہیں خود نمازی ہیں، اولاد بے نماز ہے، خامن نمازی ہے، بیوی بے نماز ہے، باپ نمازی ہے، اولاد ساری بے نماز ہے۔ باپ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آتا ہے اور بعد میں اس کی اولاد جو ہے، اس کے گھر والے جو ہے، مختلف برائی کے پروگراموں میں مصروف رہتے ہیں۔ باپ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اور اس کی اولاد جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، اس کی بچیاں جو ہے باہر برہنہ پھر رہی ہیں، کوئی فکر نہیں۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ حشر میں کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع۔ چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، ہر ایک سے جس طرح قبر کے اندر 3 سوال ہے، حشر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے کر کے اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ سب سے پہلی بات، جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ اللہ کی دین کے لیے جوانی کا کتنا وقت لگایا؟ اے مسلم جوان، اپنی جوانی پہ غور کر، تجھے اس گرم خون پہ بڑا ناز ہے، آج اس گرم خون کو تو کہاں صرف کر رہا؟ قیامت کے دن اس گرم خون کے ایک ایک قطرے کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، بتلا کیا جواب دے گا؟ اس سوال کا جواب تلاش کر۔ جواب کیسے آئے گا؟ جب تو اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لوٹائے گا، جوانی میں دین سیکھے گا، لوگوں کو سکھائے گا، تبلیغ کرے گا، قیامت کے دن اس کا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو ہے 7 وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن دردناک دن کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ان میں ایک خوش نصیب جوان ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی بھرپور جوانی کو، کڑیل جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تھا۔ کڑیل جوانی میں جب جوان فلمیں دیکھ رہے تھے، جوان ڈرامے دیکھ رہے تھے، جوان شراب پی رہے تھے، جوان برائی کے اندر مبتلا تھے، یہ 24 گھنٹے جو ہے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ 24 گھنٹے دین کی دعوت کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر، دین کی نشر و نشاط کے اندر، دین کے تعلم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا۔ دوسرا، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے کر کے دوسرا سوال جو بتا مال کیسے کمایا تھا، طریقہ حرام تھا حلال تھا؟ آئیے اس کے بارے میں سوچیں۔ آج جو رزق ہم کما رہے ہیں، ہماری معیشت جو ہے، اس کے کمانے کا طریقہ حلال ہے حرام ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حرام خور کی مثال اس طرح سمجھو جس طرح ایک شخص حج کرنے کے لیے بیت اللہ الحرام کے لیے سفر کر کے آتا ہے اور آ کر یہاں کھڑے ہو کر صدا بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہوں،
اللہ میں حاضر ہوں. آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، نے فرمایا جب بندہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت ہو امہ ہو، جس طرح کے ایک ماں پہلے دن کے بچے کو جنم دیتی ہے. گناہوں سے اس طرح پاک ہے. یہ آیا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، لاکھوں روپیہ لگایا ہے، یہاں سعودیہ کے اندر آیا ہے، حرم میں آیا ہے، پکار رہا، اپنی اولاد چھوڑی، گھر والے چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، وطن چھوڑا، سب کچھ برداشت کیا، یہاں حرم میں آیا ہے، صدا بلند کر رہا ہے، لیکن آسمان سے آواز آ رہی ہے تیری حاضری کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ مطعموں کا حرام، مشربوں کا حرام، ملبسوں کا حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَا. جب تیرا کھانا بھی حرام کا تھا، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا پہننا حرام کا ہے، بتلا تیری حاضری کو، تیری دعا کو آج کیسے قبول کیا جائے؟ اس لیے سوچنا ہوگا جو کچھ ہم رزق کماتے ہیں اس کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ غور کریں. ساری زندگی جو ہے حرام کھاتے رہو گے، کھلاتے رہو گے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا. یہ بات یاد رکھے، امتی کا خواب غلط بھی ہے، درست بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. اللہ کے پیغمبر کا خواب نہ صرف سچا اور برحق ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کا دین اور شریعت ہوا کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، بے شمار منظر دیکھے، بڑی لمبی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر 2 سندوں سے مروی ہے. آئیے ایک منظر کا تذکرہ کرتا ہوں. آپ نے ایک نہر دیکھی، گرم نہر ہے، پیپ کی نہر ہے، اور ایک شخص ڈوب رہا، ایک شخص کنارے پہ بیٹھا ہے. جب وہ کنارے کی طرف بڑھتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کنارے پہ ساحل پہ بیٹھا ہوا شخص پتھر مار مار کر اسے دوبارہ وہاں بھگا دیتا. وہ شخص تڑپ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، کوئی چاروکار نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا جبریل امین سے، جبریل من ھذا، یہ شخص کون ہے، اس کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، آخر اس کا گناہ کیا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے، عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے حبیب ساری زندگی جو ہے یہ حرام کھاتا رہا، آج ڈوب رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آج چیختا ہے، اس کی چیخ کوئی سننے والا نہیں، آج تڑپ رہا ہے، اس کا کوئی فریاد رس نہیں ہے جو اس کی فریاد کو سن. اگر میں اور آپ اللہ کے ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں پھر ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری معیشت کا طریقہ، ذریعہ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام. نبی علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کر کے یہ بات پوچھی جائے، جہاں اس پیسے کو لگایا، جہاں مال صرف کیا، وہ مصرف حلال تھا حرام تھا؟ آج کتنے مسلمان ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے جو ہے حرام کاموں میں لگا دیتے ہیں. کبھی نہیں سوچا نماز کے طریقے کے بارے میں تحقیق ہر کوئی کرتا ہے، حج کے مسائل ہر کوئی پوچھتا ہے، اس کی تحقیق کر رہا ہے، بدنی باتیں، جسمانی باتیں ہر شخص تحقیق کرتا ہے. لیکن مال بھی ایک دولت ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرو. مال کیسے کمائیں، طریقہ حلال ہے حرام ہے، تمیز کریں، جہاں خرچ کریں وہ مصرف یاد رکھیں حلال ہے حرام. اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، اس سے پوچھا جائے گا
جتنا علم تھا عمل کتنا کر کے آیا۔ آج میں اور آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، توحید کے پرستار ہیں، لیکن عقیدے میں بھی شرک ہے، اعمال میں کتنی غفلت ہے، نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اس کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہے، کتنے افراد ہیں جن کو اس کی اہمیت کا ادراک ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص جو ہے اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا۔ میں نے پوچھا من ھذا، جبرائیل بتلائیے اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، کیوں اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کیما کیما کیا جا رہا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا۔ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے حبیب، دوسری سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر روایت جو آتی ہے اس میں یہ الفاظ موجود، یہ شخص جو ہے اللہ نے جو اس پر لیل و نہار، دن اور رات، شب و روز کے اندر 5 نمازیں فرض کی تھی، یہ ان نمازوں کو ادا نہیں کرتا تھا۔ آج اس کا سر جو ہے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا۔ اگر میں اور آپ اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے دین کے بارے میں تڑپ پیدا کرنا، احساس پیدا کرنا ہوگا۔ آج بڑے لوگ ہیں جن کو جب نماز کے بارے میں ترغیب دلائی جاتی ہے، آگے جواب میں کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کے لیے جائیں ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، کیا کریں، اتنی مصروفیت ہے۔ بچے ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ٹیوٹر بھی ہے، ٹیوشن بھی ہے، سب کچھ موجود۔ اگر ٹیوشن نہیں ہے، ٹیوٹر نہیں ہے تو اللہ کے دین کے بارے میں نہیں، نہ قرآن سیکھنا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سیکھنی ہے، دین کیسے آئے گا؟ بھائیو دین آئے گا تمہیں چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا علم ہوگا، دین آئے گا تمہیں حقوق اللہ کا علم ہوگا، دین آئے گا حقوق العباد کا ادراک ہوگا، دین آئے گا باپ کو بیٹے کے حقوق کا، بیٹے کو باپ کے حقوق کا علم ہوگا، خامد کو بیوی کے حقوق کا، بیوی کو خامد کے حقوق کا علم ہوگا۔ جب تک دین غالب نہیں کریں گے تب تک اس معاشرے کے اندر کبھی بھی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات کا راز جو ہے اللہ کی دین کے اندر مضمر ہے۔ دین سیکھیے، خود بھی سیکھیے، اپنی اولادوں کو سکھائیے، اس دین کے بارے میں اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، قربانی کا مادہ پیدا کریں۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا، بلکہ یہ بات طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی کے اندر آئے اور آ کر دیکھا جماعت ختم ہو چکی ہے، جماعت ہو گئی، آپ کی جماعت رہ گئی، بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، بڑا افسوس کیا، نماز ادا کی، مسجد سے جب باہر گئے فوراً لوگوں کے درمیان اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ دکان خرید لے؟ تم میں سے کون ہے جو میرا یہ کاروبار لے جائے؟ جو کاروبار، جو معیشت، جو تجارت جو ہے مجھے اللہ کے حقوق سے غافل کر دے، ایسی تجارت کی مجھے ضرورت نہیں۔ فوراً جو ہے اس دکان کو فروخت کر دی، تجارت ختم کر دی۔ صرف ایک دن جو ہے زندگی میں، صرف ایک دن کی ایک نماز جو ہے باجماعت رہ گئی۔ میری اور آپ کی ساری زندگی کی نمازیں رہ جاتی ہے، کبھی ٹس سے مس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا، رات سونے سے پہلے جو ہے
اپنا زندگی کا روزانہ کا حساب و کتاب کرتے، آج نیکیاں کتنی کمائی ہے، گناہ کتنے کیے، اگر اپنے اندازے کے مطابق سمجھتے آج گناہ کم کیے ہیں نیکیاں زیادہ کی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری رات جو ہے خوشی سے سویا نہیں کرتے تھے، اتنی خوشی ہوتی۔ میں نے اور آپ نے کبھی اس کا حساب کیا؟ کاروباری جب شام کو سونے لگتا ہے، رات سونے سے قبل جو ہے اپنا پورا حساب کرتا ہے، آج سیل کتنی ہے، پرافٹ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، سب کچھ طے کر کے سوتا ہے۔ کبھی کسی مسلمان نے اس کاروبار کے بارے میں بھی سوچا آج کے دن نیکیاں کتنی کمائی ہے، برائیاں کتنی کمائی ہے، گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنی کی؟ اگر آپ کی سمجھ میں اندازے میں سمجھ آئے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، رات سونے سے پہلے جو ہے ان کا پلڑا برابر کر کے سو۔ اللہ کی دین کے بارے میں سوچیں، غور کریں۔ اس دور کے اندر ایک عام عورت ہے، اس کے اندر اللہ کے دین کے بارے میں کتنی قربانی کا جذبہ ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، آپ کا خامن، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، مالک ابن نضر جو ہے کسی کاروبار کے لیے کسی دوسرے شہر گئے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، خامن سفر پہ ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو، بیٹا چھوٹا ہے، بڑی دعائیں کی تھی، بڑی التجا تھی، تمنائیں تھی، اپنے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھا دیا، بیٹا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے جب میرا خامد واپس آئے گا، سیدنا انس کا باپ آئے گا، مجھے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آئیے غور طلب بات ہے، اگر میں اس دین پہ قائم رہتی ہوں پھر مجھے اس گھر سے رخصت ہونا پڑے گا، میرا خامد مجھے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر گھر رکھتی ہوں دین برباد ہوتا ہے، اگر دین رکھتی ہوں گھر برباد ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا۔ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا، یہ تو ایک گھر ہے، یہ دنیا کا گھر ہے، اگر یہ برباد ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس زمین پر مجھے اس سے بہتر گھر عنایت کر دے گا، لیکن اگر آخرت کا گھر برباد ہو گیا قیامت کے دن، اگر وہ گھر برباد ہو گیا تباہ ہو گیا، اس کا متبادل اس سے کوئی بہتر گھر نہیں ہوگا، وہ ساری زندگی جو ہے پچھتاوا ہو۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکر، قیامت کے دن انسان پچھتائے گا لیکن اس کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ اب یہ سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا میں اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہوں، خامن طلاق دیتا ہے کوئی حرج کی بات، گھر جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، برباد ہوتا ہے چلا جائے، ہو جائے، رشتہ دار قطع تلقی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں، لیکن آخرت کا گھر برباد نہ ہو، قبر کا گھر برباد نہ ہو، حشر کی منزل تباہ نہ ہو۔ مالک ابن نضر واپس آئے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، وہ مسلمان ہو چکی، کہا ام سلیم دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کر، اگر اس گھر میں رہنا ہے اس دین کو چھوڑنا پڑے گا، اگر اس دین پہ قائم رہنا ہے پھر اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ تمہارے سامنے دونوں آپشن واضح، جس کا جی چاہے انتخاب کر۔ آج ہمارے ہاں عورتوں کا حال کیا ہے، جب کسی دوسرے گھر میں چلی جاتی پریشانی ہے،
اگر توحید پہ قائم رہتی ہوں تو یہ گھر برباد ہو جائے گا، اگر گھر رکھتی ہوں عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ بے شمار مسلمان عورتیں عقیدہ برباد کر لیتی ہیں، گھر چھوڑنا گوارا نہیں کرتی، وہ بھی عورت ہے، یہی کلمہ اس نے بھی پڑھا، اس کے دل کے اندر جذبہ دیکھیں، قربانی کی تڑپ دیکھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھر چھوڑ دیا، گھر تباہ کرنا برباد کر لیا، گوارا کر لیا، وہ گھر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ اللہ سے التجا کر رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں، ساتھ بیٹے کو لیا، اب کوئی پریشانی نہیں، بڑی خوش ہیں، آخرت کا گھر بچا لیا، دنیا کا گھر برباد ہوا کوئی مسئلہ۔ یہ تو ایک گھر تھا، اگر 1000 گھر بھی ایسے ہوتے میں اللہ کے دین کے لیے تباہ و برباد کر دیتا۔ آخرت کا گھر برباد ہے، ایک عورت کا جذبہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے مردانہ طاقت دی ہے، ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ کیوں نہیں موجود، وہ تڑپ کیوں نہیں ہے جو سیدہ ام سلیم ایک عورت ہو کر اس کے اندر موجود ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی ابھی مسلمان نہیں تھے، بڑے مالدار تھے، مدینے کے بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے باغات کے مالک تھے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو منگنی کا پیغام بھیجا، ان کے پاس آئے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ ابو طلحہ نے کہا میں چاہتا ہوں آپ سے رشتہ ازدواجیت قائم کر، اور حق مہر کے اندر فلاں فلاں باغ جو ہے وہ تجھے دے دو۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو طلحہ مجھے تمہارے باغوں کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے پاس دولت ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے پاس بے شمار باغات ہیں، لیکن نہ باغوں کی ضرورت ہے نہ تیری دولت کی ضرورت ہے۔ اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مجھے رفیق حیات بنانا چاہتا ہے، پھر تو مسلمان ہو جا، اسی اسلام کو میں حقمار تصور کرتا ہوں، مجھے نہ تمہاری دولت کی ضرورت نہ تمہارے باغوں کی ضرورت ہے۔ ابو طلحہ نے سوچا ایک عورت ہے، وہ کیسا دین ہے جس کے بارے میں ایک عورت کے دل کے اندر اتنی تڑپ موجود ہے، مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ابو طلحہ نے پوچھا ام سلیم بتلاؤ وہ دین کیا ہے، وہ اسلام کیا ہے جس کی تو مجھے دعوت دی رہی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی اس دور کے اندر عورتوں کو علم تھا، اللہ کا دین جانتی تھی، ادراک تھا، کیسی خوبصورت گفتگو کی، کیسا واعظ کیا، نصیحت کی۔ ابو طلحہ کو کہا جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو، جس بت کی تم پوجا کرتے ہو، ایک دور میں کیا یہ درخت نہیں تھا؟ ابو طلحہ نے کہا ہاں تھا، پھر اس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو تراشا، پھر ایک بت بنایا، اگر میں اس کو آگ لگا دوں دنیا کی کوئی طاقت کیا اس کو بچا لے گی؟ یہ خود اپنے آپ کو بچا لے۔ طلحہ نے کہا یہ تو خود بھی اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو طلحہ پھر اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کو ساری دنیا مل کر بھی اگر آگ لگائے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، جلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان، جیسے مسلمان ہوئے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے نکاح کر، کیسی قربانی تھی، کیسا جذبہ تھا۔ اللہ نے گھر بھی بہتر دے دیا دنیا کے اندر، اور آخرت کا گھر بھی اللہ نے بہتر بنا دیا۔ آئیے اس دین کے بارے میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ آج جذبہ پیدا کریں گے، دین سیکھیں گے، اپنے گھر میں دین کو نافذ کریں گے، دنیا اور آخرت اللہ بہتر بنا دے گا۔ آج کتنے مسلمان عورتیں ہیں اس دور کے اندر، سوچیں اللہ کے پیغمبر کی بیوی امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
ایک دن میرے گھر میں میری بھتیجی آئی، میں نے دیکھا اس کے سر پہ ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچی، بالغہ نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ میں نے ان کے سر پہ دوپٹہ دیکھا، بڑا باریک تھا۔ میں نے سوچا آج یہ چھوٹی ہے، یہاں اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج اگر بچپن کے اندر اگر اس نے باریک پٹا رکھا، کل جب یہ بڑی ہوگی اگر تربیت یہی رہی، بڑے ہو کر سن بلوغت کو پہنچ کر اس کے دوپٹے کی حالت یہی رہی۔ اپنی بھتیجی کے سر سے دوپٹہ اتارا اور اتار کر رکھا اور ایک موٹی سی چادر اس کے سر پہ اٹھ۔ پھر سوچا اگر یہ دوپٹہ گھر میں رکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی دن ایسا کوئی دن آئے جب یہ بھتیجی دوبارہ آئے اور پھر سر پہ رکھ۔ اس پٹے کو لیا اور آگ سے جلا کے رکھ دیا، تاکہ آئندہ کے بعد میری بھتیجی جو ہے اس باریک پٹے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ آج ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، کس قدر لباس ہے ان کا، لا الہ الا اللہ پڑھتی ہیں، اور لباس دیکھیں یہود و نصارہ کتنا باریک لباس ہے، سارا جسم ننگا پھر۔ یہ آپ حرم کی حدود میں دیکھیں کتنی مسلمان بچیاں ہیں۔ ان دنوں کے اندر میں نے خود دیکھا کتنی مسلمان بچیاں ہیں جن کو لباس کی فکر نہیں ہے۔ کوئی عمرے کے لیے آئی ہے، کوئی کل حج کے لیے آئے گی، لیکن لباس کی فکر۔ کیا فائدہ عمرے کا، کیا فائدہ حرم کی نمازوں کا، کیا فائدہ حج کا؟ آئی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، حدثنا جریر بن غیلان قال حدثنا محمد بن صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہم۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جہنم کے دو طبقے ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ جہنمی ہے۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ ایک طبقہ وہ ہے جو جہنمی ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں، لیکن وہ جہنمی ہے، اس کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوں گی اور لوگوں کو ناحق مارے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا اس سے مراد یہ ہماری پولیس کا طبقہ ہے۔ اور آج آپ غور کریں، یہاں سعودیہ کی بات تو میں نہیں کہتا، ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھیں، دیگر بلاد اسلامیہ میں دیکھیں، ہماری پولیس کا کیا حال ہے۔ لوگوں کے خلاف ناحق پرچے کاٹتے ہیں، ناحق مارتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی پیغمبر کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک طبقہ جس کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہیں، جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے، لوگوں کو ناحق مارتے ہیں، یہ طبقہ جہنمی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور دوسرا طبقہ، دوسرا کرو، دوسری جماعت، عاریات کاسیات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جن کا لباس بڑا ٹائٹ ہے، جسم نظر آتا ہے، آدھا جسم ڈھکا ہوا آدھا ننگا ہے، ممیلات لوگوں کو برائی کی دعوت دیتی، مائلات خود بھی برائی کی طرف مائل ہوتی، لا يدخلن الجنہ یہ اللہ کی جنت میں کبھی بھی نہیں جائے، ولا یجدن ریحها جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، ہزاروں میل پہ جو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی یہ وہ بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ آئیے اگر میں اور آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قاری ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لگانا ہوگا۔ دین آئے گا، دین کے لیے ہم مشقتیں اٹھائیں گے،
آج اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کو اللہ کی دین کی طرف راغب کریں. یہ آپ کی زندگی کا صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ آخرت کا سرمایہ بھی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا مات الانسان فانقطع عمله الا من ثلاث. 3 عمل ایسے ہیں جو پینشنیبل ہیں. ایک آدمی زندگی میں سروس کرتا ہے، سروس کے بعد اسے پینشن ملتی. آپ 3 نوکریاں کر کے جائیں، آپ کے مرنے کے بعد جو ہے ساری زندگی بھی آپ ان کی دولت کھائیں گے، اور مرنے کے بعد جو ہے آپ کو قبر کے اندر ان کی پینشن پہنچتی رہے گی. ان 3 پینشنیبل عملوں میں سے، ان 3 پینشنیبل جابوں میں سے ایک جاب یہ ہے، ولد صالح یدعو لہ. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، صالح تربیت کرے. آپ کے مرنے کے بعد جو ہے اس نیکی کی پینشن آپ کو قبر کے اندر وصول ہوتی ہے. اس لیے میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو نصیحت یہ کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا دین سیکھیں اور خالص دین تلاش کریں. دین کیا ہے؟ دین صرف اللہ کی وحی کا نام ہے، چاہے یہ وحی کتاب اللہ کی صورت میں ہو یا پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث کی صورت میں ہو. یہ دین ہے، قرآن دین ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث اللہ کا دین ہے. یہ 2 چیزیں دین ہیں، اس پہ کوئی بھی عمل پیرا ہو جائے وہ دیندار ہے. اور اس سے ہٹ کر کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کوئی کتنا بھی نیک ہو، کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو، کتنا بڑا مجتہد ہو، اگر اس کی بات جو ہے، اس کا عمل جو ہے، اس کا قول جو ہے، اس کا اجتہاد اور رائے جو ہے، ان 2 چیزوں سے ٹکرا جائے، اس کی بات نہ دین ہے نہ اللہ کی شریعت ہے. مولا کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت کے سچے سچے عقیدے پر. اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت کے سچے سچے اور برحق عقیدے پر. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وامتنا فی بلد رسولک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سامعین محترم، یہ تھے جناب مفتی الطاف الرحمن جوہر صاحب. اللہ ان کو اس بیان کا بہتر اجر عطا فرمائے، ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق دیں. اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے ان کو بہتر اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ شیخ صاحب کو اس دعوت پر لبیک کہنے پر اجر عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس حاضری پر اجر ثواب عطا فرمائے، سب کے حاضری قبول فرمائے. اور مکتب دعویٰ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کے زیر انتظام شریکہ محمد بن لادن، ان کے تعاون سے یہ اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، اور اس میں جن بھائیوں کا جتنا تعاون ہے اللہ ان کو بھی اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. سامعین محترم، انشاءاللہ جمعرات کو جناب ابو محمد عبدالستار مظفر گڑھ والے، ان کا اردو میں بیان ہوگا ویچن کیمپ میں نسپر الرؤى المتقدمہ میں. تو تمام بھائیوں سے شرکت کی اپیل ہے. اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق دے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.